السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، مولانا سجاد نعمانی صاحب نے ایران کے سپریم لیڈر کے نام ایک خط جاری کیا ہے۔ یہ خط عربی میں ہے، اس کا اردو ترجمہ بھی مولانا سجاد نعمانی کی طرف سے جاری کیا گیا ہے۔ اس خط کے اردو ترجمے کو ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ اس خط میں کیا لکھا ہوا ہے، تمام باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ آپ سبھی دیکھنے والوں سے گزارش ہے اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور اس کو خوب شیئر کریں۔ محترم و مکرم جناب آیت اللہ مجتبیٰ خامنائی صاحب حفظہ اللہ، سپریم لیڈر جمہوریہ اسلامی ایران، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ خیریت و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اللہ آپ کی حفاظت فرمائے، آپ کو ثابت قدم رکھے اور ہم سب کو اپنے بندوں اور دنیائے انسانیت کے لیے نفع رسانی کی توفیق عطا فرمائے، اسلام کو عزت و سربلندی عطا فرمائے اور اہل ایمان کی مدد و نصرت فرمائے۔ میں خوشی و مسرت کے ساتھ آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے حال ہی میں ایران کلچر ہاؤس نئی دہلی حاضری کا موقع ملا، جہاں میری ملاقات ڈاکٹر عبدالمجید حکیم الہی سے ہوئی۔ یہ ایک خوشگوار اور مثبت ملاقات تھی۔ اس موقع پر میں نے شہید سید آیت اللہ خامنائی صاحب رحمہ اللہ اور آپ کے افراد، خاندان اور دیگر ایرانی اعلیٰ ذمہ داران کی امریکی بزدلانہ حملے میں شہادت پر گہرے افسوس و تعزیت کا اظہار کیا۔ مزید اس موقع پر ایران کے اس جرأت مندانہ قابل تعریف موقف پر گفتگو ہوئی جو وہ صہیونی و امریکی جارحیت کے مقابلے میں اختیار کیے ہوئے ہیں۔ نیز امت مسلمہ کے درمیان اتحاد و یکجہتی کی ضرورت کے موضوع پر بھی باہم بہت اہم و خوشگوار گفتگو ہوئی۔ میں نے ان کی خدمت میں آپ کے نام ایک خصوصی خط بھی پیش کیا۔ قائد محترم، اس وقت امت مسلمہ ایک نہایت حساس اور فیصلہ کن تاریخی مرحلے سے گزر رہی ہے، گویا ایک نئے دور کی ولادت کے درد سے دوچار ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آج پوری دنیا مغربی اقوام کے ظلم و جبر سے نالا اور بے چین ہے۔ انسانیت اس کے تہذیبی بحران اور اخلاقی زوال سے تنگ آ چکی ہے۔ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کے انصاف پسند لوگ صبح و شام صہیونی اور ان کے حلیفوں کے زوال و خاتمے کی تمنا اور دعائیں کر رہے ہیں۔ ان کے جرائم، ننگا پن، وحشی مزاج کھل کر سامنے آ چکے ہیں۔ ان کی حقیقت پوری دنیا پر عیاں ہو چکی ہے۔ آپ کو مبارک ہو کہ طاغوتی نظام کی شکست اور فتح و نصرت کی کرنیں آپ کے ہاتھ پر اور ایرانی جد و جہد مقابلہ آرائی کے ذریعے نمودار ہو رہی ہے۔ ہم امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پوری امت کی دعائیں اور تمنائیں قبول فرمائے گا اور مکمل فتح و نصرت، کامیابی و کامرانی عطا فرمائے گا، اور امید ہے کہ یہ کامیابی آپ کے ہاتھوں مقدر ہوگی، اور بجا طور پر اس کی امید انہی سے کی جا سکتی ہے جو اسلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اطہار اور آپ کی آل سے صحیح نسبت اور عقیدت و محبت رکھتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَرِيبًا، لوگ بے چینی سے پوچھتے ہیں کہ یہ کب ہوگا، کہہ دیجئے یہ بہت قریب ہے۔ اس نازک مرحلے میں جبکہ امت مسلمہ آپ سے امیدیں وابستہ کیے ہوئے ہیں، میں نہایت ادب و احترام کے ساتھ آپ کی توجہ ایک اہم پہلو کی طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ اگر اللہ امت کی دعاؤں کے صدقے آپ کے ہاتھ پر فتح مقدر فرمائے تو اس فتح کو صرف اسلام اور مسلمانوں کی کامیابی سمجھا جائے، نہ کہ کسی مخصوص مسلک یا گروہ کی فتح و کامیابی، اور اس موقع پر فائدہ اٹھاتے ہوئے امت کے مختلف طبقات کو متحد کرنے کی کوشش کی جائے، اسلام کا پرچم بلند کیا جائے اور تمام تر جد و جہد اسلام کی سربلندی، حق کی فتح اور باطل کی شکست، امریکی و صہیونی ظلم و جارحیت کی سرکوبی کے لیے اختیار کی جائے، اور یہ کسی فاتح کے لیے انتہائی فخر کی بات ہے۔ میں آپ کی شخصیت کے پورے احترام اور خلوص و خیرخواہی کے ساتھ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اس کامیابی کو کسی مخصوص فکر یعنی شیعیت کی ترویج کا ذریعہ نہ بنایا جائے اور نہ ہی کسی کو اس مقصد کے لیے استعمال کرنے کی اجازت دی جائے، کیونکہ اس سے امت میں تفرقہ پیدا ہوگا اور اتحاد کو نقصان پہنچے گا۔ ہم آپ کی شخصیت کو ایک ایسی قیادت کے طور پر دیکھتے ہیں جو ظلم کا خاتمہ کر سکتی ہے، جارحیت و چیرہ دستیوں کو روکنے کا حوصلہ رکھتی ہے، خدا کے بندوں کے لیے رحم و شفقت، محبت و خیر سگالی کے جذبات رکھتی ہے، اور پوری امت کو اسلام، محبت نب
نبوی اور اہل بیت اطہار و صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی محبت کے نام پر متحد کر سکتی ہے۔ ہمیں آپ کے اور آپ کے والد محترم شہید، ان کی زندگی، صبر و شکیبائی، مجاہدانہ مزاج اور مضبوط موقف کے بارے میں عمدہ اور خوش آئند اطلاعات ہیں، اور اسی بنیاد پر پوری امت نے آپ سے امیدیں وابستہ کی ہیں۔ اسی مزاج اور موقف کی وجہ سے ہم آپ کے ساتھ ہیں اور آپ کے اس مضبوط اور جرأت مندانہ موقف کی تائید کرتے ہیں۔ اس وقت جو جنگ جاری ہے وہ در حقیقت اسلام اور عالمی طاغوتی طاقتوں کے درمیان ایک فیصلہ کن معرکے کا آغاز ہے۔ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ اور خیر خواہی اور محبت و احترام کے ساتھ آپ سے اور جمہوریہ اسلامی ایران سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اس فتح کو شیعہ فکر کی اشاعت کا ذریعہ نہ بنایا جائے، جیسا کہ 1979 کے انقلاب کے بعد دیکھا گیا کہ بعض لوگوں نے شیعہ فکر کو پھیلانے کی کوشش کی۔ جی ہاں ناظرین، یہ مولانا سجاد نعمانی صاحب کی جانب سے جو جمہوریہ اسلامی ایران کے لیڈر مجتبیٰ خامنائی کے نام خط جاری کیا گیا ہے، اس کا اردو ترجمہ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ ناظرین، آپ اس تعلق سے کیا کہیں گے؟ ویڈیو کے کمنٹ میں اپنی رائے ضرور پیش کریں، اس کو خوب شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔